بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج پرائمریلی میں جو بات کروں گا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ اب کیا ہونے والا ہے، ان کے متعلق کچھ اور جو اتھارٹیز ہیں کچھ انیشیٹ کرنے والی ہیں، اور بیسیکلی اس مسئلے کے اوپر بات کروں گا۔ اور اس سے پہلے دو چھوٹی خبریں جو ظاہر امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو آج جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ اسلام آباد کے جج ہیں محمد بشیر صاحب، انہوں نے توشہ خانہ کیس میں میاں نواز شریف صاحب کی جو بھی جتنی بھی جائیدادیں تھیں، ان کی جو زمین تھی، کوئی ان کی زمینیں تھیں، جائیداد تھی، بینک اکاؤنٹس تھے، اور میرا خیال ہے زرعی زمین بھی تھی کوئی 1,500 کنال سے زیادہ، وہ جو کہ ساری کی ساری ضبط کی گئی تھیں توشہ خانہ کیس میں۔ تو یہ جو ضبطگی کا جو آرڈر تھا، جو احکامات تھے، وہ واپس لے لیے ہیں جج محمد بشیر صاحب نے۔ اور اب یہ ہے کہ جی وہ پراپرٹی جو ہیں اور جو بینک اکاؤنٹس ہیں، جو گاڑیاں، لگژری گاڑیاں ہیں کچھ، اور اس کے علاوہ جو زمین ہے، وہ سب کی سب یا نواز شریف صاحب کو مطلب ہے کہ واپس ان کے پاس اپنے اسی اختیار کے ساتھ کہ جس طرح سے ان کو استعمال کرنا چاہیں، بیچنا چاہیں، وہ بیچ سکتے ہیں۔ تو یہ حکم آج جاری ہوا، اور اس میں امپورٹنٹ بات، اہم بات یہ ہے کہ یہ جج محمد بشیر صاحب وہی جج صاحب ہیں جنہوں نے جس وقت 2017 میں، جس وقت 17-18 میں جب مشکلات میاں نواز شریف صاحب کے لی تھیں، تو اس زمانے میں جو فیصلے دیے، اور خاص طور کے اوپر ایک فیصلہ جو انہوں نے دیا جج بشیر صاحب نے، جس میں میاں نواز شریف صاحب کو میرا 7 سال کی قید انہوں نے دی تھی۔ کس طرح سے ٹائم بدلتا ہے، اور ٹائم کے ساتھ کس طریقے سے ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا بھی مزاج بدلتا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کا جب مزاج بدلتا ہے، حکومتوں کا مزاج بھی بدل جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر انفارچونیٹلی ججوں کا بھی مزاج بدل جاتا ہے۔ یا تو پہلے غلط کیا تھا جج، یہ جو بھی کچھ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا، یا پہلے غلط تھا، یا اب جو بھی ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے۔ لیکن یہ تو ڈٹرمن کم از کم ہونا چاہیے کہ یہ کیا، یعنی کہ جی پہلے غلط تھا یا ابھی غلط تھا، اس کے اوپر ظاہر ہے کچھ تو ہونا چاہیے۔ جج بھی وہی، جوڈیشری بھی وہی، اور اب دیکھیں کہ پہلے کس قسم کے فیصلے ہوتے تھے اور اب کس قسم کے فیصلے ہو رہے ہیں، اور یہی چیز مطلب ہے کہ ریپیٹ ہوتی جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انفارچونیٹلی یہ جو اس میں عدلیہ کا، ہماری پاکستان کی عدلیہ کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے، اور بڑا نیگیٹو بلکہ کردار ہوتا ہے، اور جس کے اوپر ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی کبھی بھی نہیں ہوتی۔ اور یہ چیزیں جو یہ تو میاں نواز شریف صاحب کو میں نے کیس بتایا، اس طرح کی بے پناہ مثالیں ہیں۔ آپ ایون دیکھ لیں کہ جس طریقے سے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا، جس طرح سے ان کو پھانسی دی گئی، اور جس طرح سے حکم دیا گیا سپریم کورٹ کی طرف سے، اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بارے میں بھی کہا گیا، بعد میں مانا گیا، تسلیم کیا گیا کہ دباؤ کی بنیاد کے اوپر وہ فیصلہ دیا گیا تھا۔ یہ بھی کہا گیا کہ وہ جوڈیشل مرڈر تھا۔ اب وہ بھی ہو گیا، جوڈیشل مرڈر بھی مان لیا، یہ بھی مان لیا کہ دباؤ کی بنیاد کے اوپر آپ نے ایک انسان کی، ایک پاکستان کے سابق وزیر اعظم کی، ایک اتنے بڑے سیاستدان کی جان لے لی۔ لیکن جنہوں نے دباؤ میں آ کر وہ فیصلے کیے، جنہوں نے جوڈیشل مرڈر کیا، ان سے کوئی سوال نہیں ہوا، ان سے کبھی کچھ نہیں پوچھا گیا۔ یہ جو ہے، یہ بڑی عجیب قسم کی سچویشن ہے، اور یہ وہ ایک کہانی ہے جو کہ پاکستان کی تاریخ میں ریپیٹ ہوتی ہے، یہ بدلتی نہیں ہے۔ اس میں کوئی ہوتا ہے کہ جی کوئی آپ اس میں کوئی بہتر تبدیلی لے کے آتے ہیں، کوئی تبدیلی نہیں آتی، اور یہ بس یہ ہے کہ جی کریکٹرز بدلتے رہتے ہیں، سیاستدان مطلب ہے کہ بدلتے رہیں گے، باقی جو کہانی ہے وہ وہی کی وہی کہانی انفارچونیٹلی رہتی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک اور جو خبر تھی، وہ جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب، جن کو آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم جوڈیشل کونسل ابھی ریسنٹلی جب میٹ کی تھی، تو انہوں نے ان کو شو کاز نوٹس ایشو کیا تھا، تو اس کے اوپر انہوں نے جواب شو کاز نوٹس کا تو نہیں دیا، لیکن انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے اس کی جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کو چیلنج کر دیا۔ اسی لحاظ سے انہوں نے ان کی کانسٹیٹیوشن کو چیلنج کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ کس طریقے سے آپ شو کاز ایشو کر سکتے ہیں۔ ایویڈنس کے اوپر انہوں نے کویشچن ریز کر دیے، اور نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے جو سپریم جوڈیشل کونسل کے جو ممبرز ہیں، انکلوڈنگ چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب، جسٹس طارق مسعود صاحب، اور دوسرے کچھ
جو ججز جو سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبران ہیں ان کی مطلب ہے کہ ان کے اوپر سوال اٹھا دیے کہ جی وہ ان کے بارے میں فیصلہ مطلب ہے کہ باعث کا مطلب ہے کہ ظاہر ہے انہوں نے وہ کیا کہ جی، اور پھر یہ کہ جی کوئی ایک جسٹس طارق مسعود صاحب تو ان کے بارے میں آلریڈی اپنی رائے کا شاید اظہار کر چکے ہیں. سو اس لحاظ سے یہ ہے کہ جی اب دیکھنا ہے کہ اس کیس میں آگے کس طریقے سے سپریم جوڈیشل کونسل پروسیڈ کرے گی، اور کیا پاسبلٹی جو مجھے نظر آتی ہے کہ مظاہر علی نقوی صاحب میرا خیال ہے کہ اس اپنے خلاف جو ان کی پروسیڈنگ ہو رہی ہے، میرا خیال ہے کہ اس چیز کو وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کر سکتے ہیں، جیسے کہ پہلے بھی ہوا تھا. یہ جسٹس فاضل عیسی صاحب نے بھی چیلنج کیا تھا. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ افتخار چوہدری صاحب کے خلاف جو ریفرنس تھا تو انہوں نے بھی چیلنج کیا تھا. سو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج ہو سکتا ہے. لیکن مظاہر علی نقوی صاحب کو ابھی بھی سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے بھی چونکہ 8-10 شکایات تھیں ان کے اگینسٹ، کمپلینٹس تھی سیریس، اور مختلف بار کونسل نے بھی شکایات کی اور بھی مختلف مطلب ہے کہ سائٹ سے ان کے خلاف شکایات آئی ہیں. تو اس کے اوپر شو کاز جب ایشو ہو جائے سپریم جوڈیشل کونسل کی طرف سے تو یہ کوئی ایک عام نہیں، یہ بہت بڑی خبر ہوتی ہے اور یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اور پھر اس سے لگتا ہے ایسے ہے کہ شاید سپریم جوڈیشل کونسل اس لحاظ سے ایک حد تک مطمئن ہے کہ ایویڈنس میں کافی جان ہے. اور اس لحاظ سے مظاہر علی نقوی صاحب کے بارے میں نے جب یہ شو کاز ہوا تھا تو اس وقت بھی لاگ کیا تھا اور میں نے یہ کہا تھا کہ مجھے ان کے بارے میں کچھ شدید خدشات نظر آ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جی پھر ان کا جو ظاہر ہے کہ ان کو یا تو استعفیٰ بھی دینا مطلب ہے کہ یہ بھی ان کے پاس آپشن ہے کہ استعفیٰ دے دیں، یا پھر ان کو شاید اگر ان کے خلاف یہ ایگری کرتی ہے سپریم جوڈیشل کونسل جس ایویڈنس سے وہ مطمئن ہوتی ہے تو ان کے خلاف ان کو ڈسمسل کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. لیکن اور اگر سپریم کورٹ آف پاکستان میں جاتے ہیں تو وہ تو ظاہر ہے اوپن ایک ٹرائل ہوگا، تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کس قسم کے ان کے لیے کنسیکوینسز ہوں گے. شاید ویسے نہ ہوں، جو یہ میری ذاتی رائے ہے، شاید ویسے نہ ہوں جیسے کہ میں نے جو دوسرے 2 کیسز کا ریفرنس دیا جیسے فاضل عیسی صاحب کا اور جو افتخار چوہدری صاحب کا، شاید اس طرح کے کنسیکوینس سپریم کورٹ کے لحاظ سے ان کے کیس میں نہ ہو. اب آتے ہیں عمران خان صاحب کے کیس کے حوالے سے. تو آپ نے کل ایک ڈیولپمنٹ دیکھی ہوگی کہ فرح شہزادی ہیں جن کو فرح گوگی کے نام سے لکھا جاتا ہے، ان کے بارے میں یہ بات کی جاتی ہے. تو فرح شہزادی صاحبہ کے بارے میں کل بہت خبریں ہائی لائٹ ہوئیں، مطلب ہے کہ کچھ آفیشیل رپورٹس کا ذکر کیا گیا اور پھر کہ جی ان کی بڑی انہوں نے میسو کرپشن کی اور ان کے جو ڈکلیئرڈ جو ان کے پاس جو ان کی ایسیٹس ہیں ان میں بے پناہ اضافہ ہوا. اور نہ صرف وہ کہ بلکہ بہت سی ایسی بھی چیزیں کہ جو انہوں نے ڈکلیئر نہیں کی تو اس قسم کی بھی. تو ان کو یہ کہا گیا اور یہ کہ جی یہ بہت بڑا مطلب ہے کہ کوئی اسکینڈل یا بہت بڑا ڈسکلوجرز ہیں جو فرح شہزادی صاحبہ کے بارے میں اتھارٹیز کے پاس آ گئے ہیں. یہ نہیں پتہ چلا کہ یہ رپورٹ کس نے دی مطلب ہے کہ میڈیا کو کس حوالے سے، مطلب ہے کہ یہ کہیں کلیئر نہیں تھا. لیکن اتنا ہے کہ فرح شہزادی کا کیس ایک دم سے دوبارہ سے ہائی لائٹ کیا گیا اور آفیشیلی ہائی لائٹ کیا گیا. اور نہ صرف اس لحاظ سے ہائی لائٹ کیا گیا بلکہ آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی یہ خبریں آئیں تو ساتھ ہی پریس کانفرنسز جو ہیں 2 بڑی امپورٹنٹ پریس کانفرنسز، ایک تو نون لیگ کی طرف سے پریس کانفرنس کی گئی فرح گوگی کے اوپر، ان کا تعلق عمران خان صاحب سے، اور پھر ان کا تعلق جو ہے وہ یہ جو بشرا بی بی ہیں عمران خان صاحب کی جو اہلیہ ہیں ان کے ساتھ. سو یہ جو ہے یہ ایک تعلق کے ساتھ کہ جی، اور پھر وہی والی بات جیسے الزامات لگاتے ہیں. اور وہ عطا صاحب نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ جی یہ مطلب ہے کہ یہ مبینہ طور کے اوپر یہ جو بھی کرپشن کرتی تھیں یہ کرپشن بیسیکلی وہ عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کو شامل کرتے ہیں. اور یہ بات وہ پچھلے کافی عرصے سے مطلب کہ کرتے آ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے. لیکن عطا صاحب نے یہ کہا کہ اس مسئلے کے اوپر وہ جو ہے وہ یہ انشور کریں گے آئندہ کی بات کرتے ہوئے
مطلب کہ آئندہ گورنمنٹ میں انہوں نے یہ کہا کہ انشور کریں گے کہ یہ جو ان کا کیس ہے فرح شہزادی صاحبہ کا وہ لاجیکل کنکلوژن تک پہنچے اور ان کو جو بھی جس قسم کی بھی تاکہ پاکستان میں ان کو لایا جا سکے اور ان کا ٹرائل سٹارٹ ہو. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ 16 مہینے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ رہی, شہباز شریف صاحب اس کے وزیر اعظم تھے اور عطا صاحب ان کے اسپیشل اسسٹنٹ تھے. تو یہ بات بھی پوچھی جانی چاہیے کہ جی جب آپ فرح شہزادی صاحبہ کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں اور اس زمانے میں بھی آپ پریس کانفرنسز کیا کرتے تھے, کہتے تھے کہ جنہوں نے یہ کھا لیا, یہ کرپشن کر دی, وہ کر دی, سب کچھ جو بھی ہے, اور یہ کہ جی یہ پیسے فراہم کرتی تھیں پوسٹنگ ٹرانسفر کے اور دوسری جو کرپشن کرتی تھی, الزام یہ لگایا گیا مبینہ طور کے اوپر کہ جو کرپشن کرتی تھیں تو اس کا وہ جو ہے وہ جو کرپشن کا پیسہ تھا وہ عمران خان صاحب کی اہلیہ کو مبینہ طور کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا تھا کہ ان کو پیسہ پرووائڈ کیا جاتا ہے. تو اب یہ ہے کہ جی جب یہ سارا کچھ تھا تو ان 16 مہینوں کے دوران کیوں اس کیس میں جس طرح سے اب آپ اس کو ہائی لائٹ کر کے ایک ریزالو ظاہر کر رہے ہیں, تو پہلے کیوں نہیں آپ نے پروسیڈ کیا؟ اور اگر وہ ملک سے باہر تھیں تو بالکل جو کہ ملک سے باہر تھیں وہ بھی ملک سے باہر تھیں, ان کے جو میاں ہیں وہ بھی ملک سے باہر, اور وہ اسی وقت چلے گئے تھے جس وقت عمران خان صاحب کی حکومت گرنے والی تھی. تو اس خطرے کو بھانپتے ہوئے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اسی وقت چلے گئے تھے, ان کو شاید خطرہ تھا کہ ہمارے خلاف پروسیڈ کیا جائے گا. اچھا اس کے بعد انیشیلی وہ دبئی گئے اور بعد میں پھر کسی یورپین ملک میں وہ چلے گئے. تو یہ جو سارے کا سارا جو کوشش کرنی تھی کہ جی ان کو واپس لانے کی پاکستان تاکہ وہ ٹرائل کو فیس کریں اور انویسٹیگیشن کو فیس کریں, الزامات کو فیس کریں, تو یہ پھر پی ڈی ایم کی گورنمنٹ جب تھی میاں شہباز شریف صاحب کی, اس وقت یہ کوشش اس طریقے سے کیوں نہیں ہوئی؟ یہ اس کا مطلب ہے کہ ظاہر ہے یہ جواب دینا چاہیے پی ایم ایل این کو اور عطا صاحب کو. اچھا اب ایک اور بات انٹرسٹنگ یہ ہے کہ جی جب فرح شہزادی صاحبہ کے بارے میں بات کی جا رہی ہے تو یہی بات کہ جی انہوں نے کرپشن کی اور پنجاب گورنمنٹ میں بیسیکلی انہوں نے کرپشن کی, اور پھر پوسٹنگ ٹرانسفر کا بھی جب حوالہ دیا جاتا ہے تو ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ جتنے بھی ایک اتھارٹیز بھی اور پلس یہ پی ایم ایل این اور ایم کیو ایم نے بھی, میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ایم کیو ایم نے بھی کل اس کے اوپر بات کی تھی, انہوں نے بھی ایم کیو ایم کی طرف سے بھی اس مسئلے کے اوپر یہ کہا گیا جی کہ عمران خان صاحب اور فرح شہزادی صاحبہ کے حوالے سے کہ انہوں نے کس قسم کی یہ والی کرپشن کے معاملات کے اوپر. سو جو چیز ایک آفیشیل رپورٹ آئی اس کے بعد دو طرف سے بات ہوئی, ایک پی ایم ایل این کی طرف سے اور ایک ایم کیو ایم کی طرف سے. اچھا اب یہ ہے کہ جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ فرح شہزادی کی بات کرتے ہیں کہ جی انہوں نے یہ کر دیا, یہ پیسے کھا لیے, یہ کرپشن کر دی, وہ کرپشن کر دی, تو پھر یہ ہے کہ جی اس میں سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ اس وقت کی جو حکومت تھی وہ پی ٹی آئی کی, اس میں چیف منسٹر جو تھے وہ عثمان بزدار صاحب تھے. اگر تو عثمان بزدار صاحب سے کیوں نہیں پوچھ پڑتال ہو رہی؟ وہ تو موسٹ ریلیونٹ پرسن ہے, اور اگر پیسہ پوسٹنگ ٹرانسفر ظاہر ہے وہ پولیٹیکل گورنمنٹ کا اس وقت کے چیف منسٹر کی ڈسکریشن ہے یا ان کی گورنمنٹ میں کسی کی بھی آپ چیف سیکرٹری کہہ رہے ہیں, لیکن اگر ان کے بہاف کے اوپر کوئی اور پوسٹنگ ٹرانسفر کرتا ہے اور پیسے لیتا ہے تو اس کے لیے تو سب سے پہلے تو جو گواہی آنی چاہیے, سب سے پہلے جو پوچھا جانا چاہیے وہ تو عثمان بزدار صاحب کو پوچھا جانا چاہیے کہ کیا وہ یہ بات کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اچھا اب یہ ہے کہ جی اس موقع کے اوپر یہ چیز دوبارہ سے کیوں ڈسکس کی جا رہی ہے اور اس کو کیوں فوکس کیا جا رہا ہے؟ تو ایک تو لوگ یہ کہتے ہیں, کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جی مے بی اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی اپروور سامنے آ سکتا ہے. مطلب وہ کون آ سکتا ہے؟ فرح شہزادی صاحبہ کے بارے میں پہلے بھی ایک دفعہ یہ بات کہی گئی تھی, کوئی لکھی گئی تھی کہ وہ ان ٹچ ہیں ود جو ہمارے مقتدر حلقے ہیں ان کے ساتھ, لیکن اس کو انہوں نے اسٹرانگلی اس وقت بھی ڈینائی کیا تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس طرح کی بات کنوے کی تھی کہ وہ بالکل وہ لائل ہیں ٹو عمران خان اینڈ یہ جو بشرا بی بی ان کے ساتھ بالکل ان کی لائلٹی ہے اور وہ کوئی بھی اس قسم کا کام نہیں کرنے جا رہی. اگر وہ نہیں ہے تو کون اپروور بن سکتا ہے پاکستان میں؟ اور پلس اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ بات کہ کیا اگر یہ سب کچھ باتیں کی جا رہی ہیں تو اس سے کیا کوئی یہ جو بشرا بی بی ہیں
کیا اس سے کوئی کنیکٹڈ کوئی چیز ہونے جا رہی ہے؟ اس پورے کے پورے جو بھی یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، جو مقدمات بن رہے ہیں، جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں، تو فرح بی بی کا جو کیس اس وقت فوکس کیا جا رہا ہے، تو کیا اس کا تعلق مطلب ہے کچھ بشرا بی بی سے کچھ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ یہ کچھ معاملات تھے جس کے اوپر میں نے سوچا آپ سے بات کر لوں. اس معاملے میں ویسے میں کل بھی انشاءاللہ میں کوشش کر رہا ہوں کچھ انفارمیشن اکٹھی کرنے کی، میں بھی کچھ آپ کو میں اس کے اوپر بھی خبر دے دوں. اور باقی یہ معاملات تھے 2-3 ایشوز جس کے اوپر میں نے سوچا آپ سے بات کر لوں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.